مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ ہم جب اکثر مسیح شادیوں میں اکٹھا ہوتے ہیں مسیح کے بدن کے طور پر، تو ہمیں ہمیشہ ہی ایک کلام خادموں کے وسیلے ضرور سننے کو ملتا ہے، وہ کانا گلیل کی شادی، کیونکہ اس میں شادی کے ریلیٹڈ گواہی ہے، تو وہ اکثر ہمیں شادیوں میں وہ کلام سننے کو ملتا ہے۔ اور دوسرا، ہم جب کلیسیا میں شرکت کرتے ہیں تو معجزے کے طور پر وہ مسیح یسوع کا پہلا معجزہ ہے، تو معجزے کے طور پر وہ کلام ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ لیکن وہ معجزہ، وہ شادی، وہ پانی کو مے میں بدلنا، وہ سب کچھ کیا ہے؟ وہ مکاشبے کے طور پر خداوند نے مجھ پر جب ظاہر کیا تو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ گواہی کے طور پر شیئر کروں۔ اب میرے ساتھ اسی طرح بنے رہیں ایمان کے ساتھ، اور آپ وہ روحانی شادمانی حاصل کریں گے، وہ ہماری مسیح یسوع کی جو سلامتی ہے، اور آپ وہ روح کا اطمینان حاصل کریں گے۔ تو آئے ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھتے ہیں، اور جو جلال مسیح یسوع نے کانا گلیل میں معجزے کے طور پر ظاہر کیا، اس جلال کی، اس معجزے کی گواہی یشعیاء نبی کی معرفت یشعیاء نبی کی کتاب میں دی گئی ہے۔ اور رب الافواج اس پہاڑ پر سب قوموں کے لیے فربیہی چیزوں سے ایک ضیافت تیار کرے گا، بلکہ ایک ضیافت تلشت پر سے نتری ہوئی مے سے۔ اور مے جو تھی، اسی کانا گلیل کی شادی میں مسیح یسوع نے مے کو تیار کیا تھا پانی کے ساتھ۔ اس 6 مٹوں میں جب پانی بھرا گیا تو مسیح یسوع نے اس مے کو تیار کیا۔ ہاں، فربیہ چیزوں سے جو پرما گز ہوں، اور مے سے جو تلشت پر سے خوب نتری ہوئی ہو، اور وہ اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اسی نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کر دے گا۔ وہ موت کو ہمیشہ کے لیے نابود کرے گا، اور خداوند خدا سب کے چہروں سے آنسو پونچھ ڈالے گا، اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام سرزمین پر سے مٹا دے گا، کیونکہ خداوند نے یہ فرمایا ہے۔ اور اسی نبوت کی معرفت مسیح یسوع نے کانا گلیل میں وہ جلال کے طور پر وہ پہلا معجزہ ظاہر کیا۔ اور آگے جب ہم اس گواہی کو، جلال کو جو مسیح یسوع نے پہل کے طور پر کانا گلیل میں ظاہر کیا، اس کا روحانی مقصد کیا تھا، کیوں مسیح یسوع نے ایسا کیا، اس کا روحانی مکاشبہ کیا تھا، کیوں یہ یسوع نے کیا، یہیں مسیح یسوع کے فضل سے، مکاشبے کے روح کے وسیلے سے ہم آگے جانیں گے۔ میرے ساتھ ایمان میں بنے رہیں۔ اور ابھی جو ہم یشعیاء نبی کی جو نبوت ہے، جو اس کانا گلیل کی معجزے پر، ابھی جو ہم نے یشعیاء نبی کی کتاب میں سے اس کانا گلیل کی شادی کا جو معجزہ ہے، اس کی نبوت کی معرفت پڑھا، اس میں ہم نے پڑھا کہ اور اس پہاڑ پر اس پردے کو جو تمام لوگوں پر پڑا ہے، اور اس نقاب کو جو سب قوموں پر لٹک رہا ہے، دور کرے گا۔ وہ کون سا نقاب ہے، کون سا پردہ ہے؟ اور موسیٰ کی طرح نہیں ہے جس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالی تاکہ بنی اسرائیل اس مٹنے والی چیز کے انجام کو نہ دیکھ سکے، لیکن ان کے خیالات کاسف ہو گئے، کیونکہ آج تک پرانے عہد نامے کے پڑھتے وقت ان کے دلوں پر وہی پردہ پڑا رہتا ہے، اور وہ مسیح میں اٹھ جاتا ہے۔ وہ پردہ مسیح یسوع نے اٹھایا، وہ شریعت کا پردہ جو لوگوں کے دلوں پر پڑا ہوا تھا۔ تو ابھی ہم وہی کانا گلیل کا جو واقعات ہے، جو کانا گلیل کی گواہی ہے، وہ معجزہ جو مسیح یسوع نے کانا
خلیل کی شادی میں پہل کے طور پر ظاہر کیا۔ اس کے مقصد کو جانیں گے، وہ کیوں کیا، کس لیے کیا، اس کا سارا مقصد کیا تھا، مسیح یسوع کے فضل سے ہم جانیں گے۔ تیسرے دن کا اور شادی کا روحانی مقصد ہے۔ اور یسوع پھر ان سے تمثیلوں میں کہنے لگا کہ آسمان کی بادشاہت اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ یعنی کہ آسمانی باپ ہمارا خداوند باپ، بیٹا مسیح یسوع۔ اور پھر ہم آگے تیسرے دن اور شادی کے روحانی مقصد کا مطلب مسیح یسوع کے کلام کی گواہی کے طور پر لے رہے ہیں۔ اور یہاں پر ہم شادی کا روحانی مقصد جاننے کے لیے یہ کلام پڑھ رہے ہیں کہ پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ شادی مطلب خداوند کی وہ بادشاہت جس کے ہم نے ایمان کے طور پر وارث ٹھہرنا ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ شادی کا مقصد ہے آسمان کی بادشاہت، اس بادشاہت کی مانند ہے جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ بیٹے کی شادی مسیح یسوع، اور نوکر جو ہیں وہ نبی ہیں۔ نبیوں کی معرفت خداوند باپ نے مسیح یسوع کی نبوت کی۔ اور یہ تو ہو گیا شادی کا مقصد، یعنی کہ خداوند کی بادشاہت کا دن، کہ خداوند کی بادشاہت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تیار کس نے کیا؟ مسیح یسوع نے، جس نے میں کو تیار کیا، جس نے پانی کو میں بدلا، یعنی کہ شریعت کو پورا کر کے اپنے خون کے وسیلے سے ہمیں شریعت سے چھڑا لیا اور خون دے کے ہمیں مول لے لیا، جو ہم گناہ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے۔ اور یہ ہے شادی کا مقصد، تاکہ ہم خداوند باپ کی بادشاہت کے وارث ٹھہریں۔ یہ ہے شادی کا مقصد، روحانی مقصد۔